جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی بغاوت پھیلی، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگی، ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ انسان کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں رہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم کریشن المائٹی اللہ ہو، تم پیس آف المائٹی اللہ ہو، تم اللہ کا شاہکار ہو۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہارے سر پر فلک کرنا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، تم تو احسن تقویم کی پیدا فرمایا ہے، تم انسان ہو، تم حضرت آدم کی اولاد ہو، تمہارے کچھ ذاتیں ہیں، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ کوئی یہ بتانے والا نہیں رہتا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی پیغمبر کو، کسی نہ کسی رسول کو مبعوث فرماتا، اور وہ پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد انسان انقلاب کرتا فرماتے، اور ایسا انقلاب شریعت کا انقلاب، دین کا انقلاب، روح کا انقلاب، روحانیت کا انقلاب برپا کرتے کہ لوگوں کو خدا کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیتے۔ جناب آدم سے لے کے جناب ہمارے آقا خاتم النبیین تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یک کے بعد دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں کام کرتے رہے، جاتے رہے، مگر یہ تاریخ کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، وہ بغیر مادی طاقت کے جلوہ گر ہوئے، بغیر آبان و انصار کے انہیں بھیجا گیا، بغیر فوج کے انہیں بھیجا گیا، بغیر ملٹری کے بھیجا گیا، بغیر آرمی کے بھیجا گیا، بغیر زمینی سلطنت کے بھیجا گیا، بغیر زمینی ملکیت کے بھیجا گیا، بغیر آبان و انصار کے بھیجا گیا۔ اس کے مقابلہ میں فرعون کے مقابلے میں، نمرود جیسی طاقت کے مقابلے میں، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو تنہا بھیجا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں جب حضرت ابراہیم کو اٹھانا تو تنہا اٹھانا گیا، فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو اٹھانا گیا، تنہا اٹھانا گیا۔ فرعون زمین کو چلانے نبی کو بھیج ہے، جانتے ہو کیوں بھیجا تھا، اس کو تنہا بھیجا گیا۔ اگر جناب موسیٰ کی کوئی بات نہ ہوتے، جناب ابراہیم کی کوئی بات نہ ہوتے، دونوں چرچا ہوتا، اور جب فرعون نمرود ہوتے، دنیا کہتی تو اس کو صحابہ ٹکرائے تھے، ایک ناکام ہوا، ایک کامیاب ہوا، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے اور فرماتا موسیٰ تم جاؤ، ابراہیم تم جاؤ، جب کامیاب ہو گئے تو دنیا کہے گی یہ قیامت کی کامیابی ہے، یہ انصاف کی کامیابی ہے، یہ حقانیت کی کامیابی ہے، یہ صداقت کی کامیابی ہے، یہ اصلاح کی کامیابی ہے، یہ پیغمبرانہ مشن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خطیب افریقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تنہا بھیجا تھا تاکہ دنیا یہ شکوہ نہ کر سکے کہ عام طور سے دو سپر پاور ٹکراتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا دوسرا ناکام ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ لیسن اور میسج ہے، اور یہ پیغام چھپا ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی وسائل پر نہیں، وہ خالق کے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان کبھی طاقت پر نہیں، وہ رحمت پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہم جو کبھی بھی اپنی طاقت پر ناز نہیں کرتے، ہم ناز کرتے ہیں تو رب رحمان کی رحمت کبریٰ پر ناز کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، جانتے ہو کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ تمہیں پتا ہے تمہاری طاقت کا عالم کیا ہے؟ یہی مسلمان ہے۔ اگر پہاڑ کے اوپر لاٹھی مار دے تو پانی کے 12 چشمے جاری کر دیتا ہے، یہ تمہارا طاقت ہے۔ اگر دریائے گجرا کے اندر لاٹھی رکھا دے تو اللہ پانی کے چشمے کو روک دے، اس میں
کا بنا دیتا ہے. یہ تمہارا پاور ہے کہ اگر وہ ہم حال پر تمہارا نبی ایل ہوا ہے تم اپنی جگہ تھم جاتا ہے. یہ انسان ہی کا پاور ہے کہ اگر نبی کریم اپنی انگلیوں کو اشارہ کر دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی پاور کا عالم ہے. اب اندازہ کریں نبی انبیاء کو بھیجا گیا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ انبیاء کو تنہا بھیجا گیا تو معاذاللہ انہیں بنا کسی پاور کے بھیجا گیا تھا. اللہ نے ایک ایک جملہ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا, بالکل سنیے گا تاکہ سائلنٹ ہو کر آپ کو ایک ایک جملہ سمجھ میں آئے. رب کریم نے اپنے نبیوں کو ضرور بھیجا, بغیر مادی طاقت کے بھیجا ہے, بغیر وسائل کے بھیجا ہے, لیکن یہ یاد رہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا, مختار بنا کر کے بھیجا ہے. اس نے اپنے نبیوں کو معجزات کی پاور عطا کی ہے اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے ڈیمانڈز کے اعتبار سے, اس کے دور کے اعتبار سے, اس کے عصر کے اعتبار سے, اس کے زمانے کی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے, اس کے دور اور ضرورت تھی اس کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے. کیسے عطا کیے؟ جب جناب موسیٰ کا دور آیا تھا تو جادو و سحر و طریسم کا دور ہوا, پھر ان کی حکومت کی چولے جادوگروں کے چیزیں تبھی ہوئی تھی. اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا تو احیاء اس نے ید بیضا کا معجزہ لے کر بھیجا, انفلاق کے بحر کا معجزہ لے کر بھیجا, اس نے انشقاق کے بحر کا معجزہ دے کر بھیجا. اور ان نبیوں کی بساط کے ساتھ ساتھ وہ معجزات سمٹ بھی گئے. دور آگے بڑھا, حضرت عیسیٰ پیغمبر کا دور آیا. دور کے چیلنجز بہت زیادہ الگ تھے. حضرت موسیٰ کے دور کے چیلنج الگ, حضرت عیسیٰ کے دور کے چیلنج الگ. ان کا جب زمان آیا تو اللہ پاک نے ان کو احیاء موتیٰ کا معجزہ عطا کیا. وہ کہتے کون ہے بسم اللہ تو مردے زندہ ہو جائے کرتے. سنو ایک جملہ سنو, مردے زندہ ہو جاتے کیوں؟ جس دور میں حضرت عیسیٰ جلوہ گر ہوئے تھے اس دور میں یونان کا میڈیکل سائنس, یونان کا طب, یونان کا فلسفہ, ارسطو کا یونان, سقراط کا یونان, ابو علی سینا کا یونان, ارسطاطالیس کا یونان, جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی ہر بیماری پر ریسرچ کیا ہے اور دنیا کی ہر بیماری کا علاج تلاش کر دیا ہے سوائے ایک بیماری کے. ہمارا ریسرچ جاری ہے اور جس دن اس کی ہم دوا بنا لیں گے اس کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ بیماری کون سی تھی؟ انہوں نے کہا دنیا کا کوئی بیماری ایسی نہیں بچی ہے جس کا علاج ہم نے تلاش نہیں کیا سوائے ایک بیماری کے جس کا نام موت ہے. ہم نے اس کا علاج پر ریسرچ جاری ہے. جس دن اس کی کوئی میڈیسن بنا لی, اس کا کیپسول بنا لیا, انجیکشن بنا لیا, اس کے کسی خدا کی عبادت نہیں کرنا ہوگی, کسی رب کے سامنے نہیں جھکنا ہوگا, کہیں سجدہ نہیں کرنا ہوگا. لا کیا گیا پر کا انکار کیا تھا یونان کے طبیبوں نے. ایسے دور میں جب لوگ چیلنج کر رہے تھے کہ ہم موت کا علاج تلاش کر لیں گے, جب لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انسان نہیں مرے گا, ایسے دور میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو احیاء موتیٰ کا معجزہ دے کر بھیجا. فرما تم جاؤ اور جانے کے بعد مردے کو ٹھوکر مارو. جب وہ کھڑا ہو جائے تو زمانہ پکار کر کہے گا اے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والوں, اس کو سجدہ کرنے والوں, یونان کے میڈیکل سائنس کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے والوں, یونان کے میڈیکل سائنس کے نہیں ہے علاج چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ. وہ ٹھوکر مارے گا تو مردے زندہ کر دے گا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت امام الاولیاء کانفرنس سرزمین فرید پور, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ کر دے. مولانا فہیم صاحب جب اندازہ کرے ایک جملہ دے رہا ہوں میں کہ جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو وقار عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا, جان عالمین کا عالم کیا ہوگا, سرور کشور رسالت کا عالم کیا ہوگا, اس نبی رؤوف الرحیم کا عالم کیا ہوگا جس کے صدقے میں عیسیٰ کو مسیحا بنا کر کے بھیجا گیا تھا. مکہ کی تاریخ شاہد ہے جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی آدمی ہوتا, اس کی روح نکل جاتی, اس کی ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا, جناب عیسیٰ کہتے تم بسم اللہ, مردہ زندہ ہو جاتا. لیکن جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا, آپ نے کلمہ پڑھا, اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ڈیڈ باڈی نہیں لائی جائے
تھی پتھر اٹھا کر لائے جاتے ہیں، میرا نبی پتھر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ زبان بھی عطا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، امام الاولیاء کانفرنس حضرت اللہ مفتی غفران صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی، اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو بریلی کا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جناب عیسیٰ کا دور ختم ہوا، ایک ایسا دور آیا، اس کے بعد یہ بس ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کو سن لیں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کا دور آیا اور جناب عیسیٰ کے دور کے سمجھنے کے بعد 571 سال کے بعد اس نے اپنے پیغمبر خاتم الرسول فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ یاد رکھیے گا آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ ایک زمانے کے لیے آئے، انڈیویجول قوم کے لیے آئے، علاقے کے لیے آئے، ان کے علاقے بٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو صرف ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ان کو یونیورسل پروفٹ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹائر یونیورسل نبی، میرے نبی کو بھیجا ہے تو اللہ نے یونیورسل پروفٹ بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ یونیورسل ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، وہ آل مینکائنڈ کے لیے ہے، وہ پوری دنیا کے نبی ہے۔ کیسے ہے پوری دنیا کے رسول؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور حدیث بیان کرتی ہے میں ساری خلقت کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عیسیٰ پیغمبر بولے، جملہ دے رہا ہوں اہل علم ہے، عیسیٰ پیغمبر بولے اپنی قوم سے خطاب کرے تو مضمون ہوتا ہے، جب ایڈریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اور جب ساری کائنات کا نبی بولتا ہے تو پھر فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عیسیٰ پیغمبر ہے، جب قوم کو ایڈریس کریں تو کہیں یا بنی اسرائیل، لیکن ساری کائنات کا نبی صرف عربوں کو خطاب نہیں کرتا، عجموں کو خطاب نہیں کرتا، فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کیسے ہیں نبی؟ وہ جو سارے آئے تھے نا وہ سب جانے کے لیے آئے، کیا کرنے آئے؟ جانے کے لیے آئے تھے، اور آخر میں اس نبی کو بھیجا جو کبھی نہ جانا، اس پیغمبر کو بھیجا گیا۔ اور سنیے وہ نبی جب آئے تو انہیں ان کے ساتھ ساتھ گنے چنے معجزات دیے گئے، کتابوں میں لکھے ہوئے انگلیوں پہ گن کے بتائے جا سکتے ہیں۔ ان نبیوں کو بھیجا تو گنے چنے معجزات دے کر بھیجا، لیکن جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو گنے چنے معجزات دے کر نہیں بلکہ انہیں سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب سنیے گا کیسے سراپا معجزہ؟ وہ چلے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ تکلم نوا ہو تو معجزہ، وہ تبسم زا ہو تو معجزہ، وہ زلف بر لائل کے چہرے پر دعا ڈالے تو معجزہ، وہ زلف بر لائل کو والفجر کی پیشانی سے ہٹا دے تو معجزہ۔ ہر گوشہ معجزہ ہے۔ ہم بولتے ہیں جو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، لیکن
لیکن جب پیغمبر بولتا ہے تو قانون زندگی بولتا ہے، دستور حیات بولتا ہے، نظام کائنات بولتا ہے، اللہ کی بولی بولتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو رب کہلوا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں، قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، وہ ہے جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو سما نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے طویل اچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت عظمت غوث اعظم مفتی غفران صاحب قبلہ خطیب ایشیا و افریقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں بھائی سنو، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سنو جتنے بھی نبی پہلے آئے ان کے حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک، ان کے لیے جس زمین دعوت کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ زمین جو ان کے لیے انتخاب کی گئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تبلیغ کے لیے، وہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ اور جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم تک جتنے بھی لوگوں کے لیے زمین دعوت کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے، وہ زمین ہے ملک شام اور فلسطین کی۔ یہ علاقہ ان کے لیے انتخاب کیا۔ بڑی نرم زمینیں ہیں، بڑی دریاؤں کی زمینیں ہیں، دریا دجلہ اور فرات کا دوابہ ہے، ایسی نرم زمینیں، خوشبودار زمینیں، پھولوں کی زمینیں۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں اس کا ترجمہ ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، جب اس نے اپنے حبیب کے لیے زمین دعوت کا انتخاب کیا، جتنے بھی نبی آئے کسی کے لیے ملک شام، مصر اور فلسطین یہی علاقہ رہا ہے دعوت کا، لیکن جب اپنے محبوب کے لیے اس نے دعوت کی زمین کا انتخاب کیا، وہ زمین دریاؤں کی زمین نہیں، وہ زمین پھولوں کی زمین نہیں، وہ زمین جو دعوت کے لیے انتخاب کی گئی تھی وہ زمین دریاؤں کا دوابہ نہیں تھی، بلکہ پتھریلی زمین تھی، کانٹوں کی زمین تھی، کھجوروں کی شاخوں کی زمین تھی، ایسی زمین کہ زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، مکان بھی پتھر کے ہیں، در و دیوار بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، سامنے بھی پتھر رکھے۔ ایسی زمین دعوت کا انتخاب کیا اور فرمایا میرے حبیب انہی پتھریلی زمین میں اترنا ہے، اور اترنے کے بعد انہی پتھروں کو چننا ہے، اور انہی پتھروں کو چن کر کے انہیں آسمان کے آفتاب و مہتاب کو بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام انہی پتھریلی زمین میں اترے جہاں زمین بھی پتھر کی تھی، پہاڑ بھی پتھر کے، در و دیوار بھی پتھر کے، ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، دل بھی پتھر کے تھے، سامنے بھی پتھر تھے۔ نبی نے انہی پتھروں کو اٹھایا، کسی کو ابو بکر صدیق بنایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو علی پاک مرتضیٰ بنایا، کسی کو بلال حبشی بنایا۔ نبی نے پتھروں کو اٹھایا، آسمان کا ہلال بنا کر کے چمکا کے دکھا دیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اصحاب پیغمبر، خطیب ایشیا و افریقہ، نعرہ تکبیر۔ یہ مصطفیٰ ہیں، آپ سمجھے کیسے ان کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ یاد رکھیے ایک جملہ اور دیتا ہوں، اور علامہ فہیم صاحب، مولانا فریاد صاحب جب درسگاہوں میں مولانا نظام الدین پڑھایا جاتا فلسفے میں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب دو طاقتوروں میں یہ اندازہ کرنا ہو، بھائی مولانا طاہر صاحب، جب دو طاقتور آپس میں ہوں اور ان میں یہ اندازہ لگانا ہو کہ کون زیادہ طاقتور ہے، تو ان میں فائٹ کرائی جاتی ہے، کشتی کرائی جاتی ہے۔ جب ایک استاد یہ جاننا چاہتا
کہتا ہے کہ ہمارے شاگردوں میں لکھنا کون اچھا جانتا ہے؟ دو میں سے ان کے ہاتھوں میں قلم و تختی دی جاتی ہے. جب ایک استاد یہ جاننا چاہتا ہے کہ دونوں میں اچھا پڑھتا کون ہے، ان کے ہاتھ میں کتاب دی جاتی ہے. جب کسی بھی چیز کا اندازہ کرنا ہو دو پاوروں کا تو ان میں آپس میں تصادم کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ زمین کا مٹی کی پاور کا اندازہ کرنا چاہے تو مٹی سے نہیں پتھر سے ٹکرائیے گا تو پتہ چلے گا کہ مٹی چکنا چور ہو جائے گی. اور اگر آپ پتھر کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہے تو پتھر سے نہیں لوہے سے ٹکرائیے گا تو لوہے کے سامنے پتھر چکنا چور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لوہے کی پاور کا اندازہ کرنا چاہے تو پھر لوہے سے نہیں بلکہ آگ میں ڈالیے گا، پانی بن کر کے پگھل کر کے سامنے آ جائے گا. اور اگر آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہے تو پانی سے ٹکرائیے گا، ذرا سے پانی کے سامنے پانی ساری آگ ہو جائے گی. زمین کے پردے پر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. ایک سنامی کا چھوٹا سا جھونکا کائنات انسانی کو بہانے کے لیے کافی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو مٹی کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے پتھر سے ٹکراؤ، پتھر کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے لوہے سے ٹکراؤ، لوہے کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے آگ میں ڈالو، آگ کی پاور کا اندازہ کرنا ہے پانی سے ملاؤ، اور پانی کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو زمین پر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. تو آسمان کے چاند کو دیکھیے گا، 5 چاند 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے جب رات کی شبنمی قطرے پانی کے اندر ڈالتا ہے تو پانی میں سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے اور ہزاروں ٹن پانی نکل کر کے سطح زمین پر بہ جاتا ہے. اگر یہ پتہ چلا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند ہے، اور اگر آپ کو چاند کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو دن کے اجالے میں سورج کی غضبناک نگاہوں کو دیکھیے گا. جب وہ اپنی پرجلال نگاہیں پانی کے اوپر ڈالتا ہے تو ہزاروں ٹن پانی بادل کے ذریعے بھاپ بنا کے اڑاتا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر برسا دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ مٹی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے، پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، اور پانی سے زیادہ طاقتور چاند ہے، اور چاند سے زیادہ پاور میں سورج. اگر ان دونوں کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو آمنہ کے لال کی انگلیوں کا اشارہ دے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ مفتی غفران صاحب قبلہ. اگر چاند و سورج کی پاور کا اندازہ کرنا ہے تو پیغمبر اسلام کی انگلیوں کا اشارہ دیکھو، اشارہ ہو تو سینہ اپنا چاند چاک کر دے، اشارہ ہو تو ٹوٹا ہوا سورج آگے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ ہمیں بنایا انہی کے لیے گیا ہے، انہی کے لیے گیا ہے. اور بلکہ چاند اور سورج نہیں، کائنات کو محبوب کے لیے سجایا گیا ہے. بریلی کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہمیں دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہے کہیں نہیں بنی کہ خلق و پھری یہ بے خبری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور جب پھر کے واپس آئے گی تو کہا جائے گا شبہ وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لباس کے چلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. جس طرح سے نبیوں میں نبی کا جواب نہیں ہے، اس طرح سے ولیوں میں غوث اعظم کا بھی جواب نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی آخری نبی بن کر آ گئے، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا کار نبوت کی اب ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب ان کو تبلیغ کا معاملہ ختم ہو گیا؟ یقیناً ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم نے نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، لیکن ہم نے یہ تبلیغ کی ذمہ داری تمہاری امت کے 2 لوگوں کے کاندھوں پر رکھ دی ہے. مولا وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ایک کا
नाम उलमा है, दूसरे का नाम औलिया इकराम है। क्यों दो तबके क्यों चुने? आखिर दो ही क्यों चुने? एक ही काफी हो जाता, दो क्यों चुने गए? एक उलमा है, दूसरा औलिया इकराम है। याद रखिए जितने भी नबी आए आदम से लेके हमारे आका तक, उन्हें अल्लाह पाक ने मौजज़ात भी अता फरमाए और साथ साथ किताब भी अता फरमाई है। जनाब मूसा को मौजज़ा भी दिया, किताब भी अता की। जनाब ईसा को मौजज़ात भी दी, किताब भी अता की। हमारे आका को सरापा मौजज़ा भी बनाया, किताब भी अता की। अल्लाह दलील नबुव्वत के लिए एक ही चीज काफी थी, तेरा नबी मौजज़ा दिखा देता, बात खत्म हो जाती। और अगर मौजज़े की बात नहीं, किताब ले आता, बात काफी हो जाती। बल्कि मैं एक बात यहाँ पर कहता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं कह दूं। हजरत अब्बास सरकार के चचा फरमाते हैं, अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा की तफसीर में लिखा हुआ है, इमाम फैज़ाबी ने इसको लिखा, फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे हबीब का चेहरा इतना खूबसूरत था कि अगर नबी की दलील नबुव्वत के लिए मौजज़ात ना भी होते, कुरान ना भी होता, तो मुस्तफा का चेहरा इतना काफी था कि बताने के लिए कि ऐसा चेहरा किसी गैर नबी का हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, नारे तकबीर। तो क्या होता है? दो चीजें देखिए भाई, मान लो आप लोग सपोर्ट करें, दो चीजें, एक मौजज़ा दूसरी किताब। तो अल्लाह दो क्यों दी? मौजज़ा ही दे देता या किताब ही दे देता? तो अल्लाह पाक ने फरमाया हर दौर में दो तरह के जहन वाले लोग होते हैं। हाँ, दो तरह के जहन वाले लोग। कौन कौन? एक तबका वो होता है कौम में जो पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तहकीक करना चाहता है, हद तक पहुंचना चाहता है। और एक वो होता है जो बहुत जल्दी से शॉर्टकट रास्ते से कुछ देखना चाहता है, मुशाहदा चाहता है, नजरों का करार चाहता है, दिल का सुकून चाहता है। तो जो लोग